السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج یہ ہمارا 109واں درس ہے، یعنی کہ 109۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 163 اور 164 دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ان دو آیات کے ترجمہ سماعت فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود خدائے واحد ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، شب و روز کی تبدیلی میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی رہتی ہے، اس بات میں کہ اللہ نے بادل سے پانی برسائے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلائے، ہواؤں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان حکم خداوندی کے تابع ہیں، سمجھ رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آئیے ان آیات کا مختصر سا پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو آیت بیان کی گئی ہے وہ الہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہی ہے، لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کا سب سے اہم جو اعلان ہے وہ ہے توحید۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کئی مقامات پر اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ تمام عقائد کی جڑ اور تمام نیک کاموں کی بنیاد اسی ایمان پر قائم ہے، یعنی کہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ تمام انسانوں کو پروردگار، کائنات کا مالک، تمام انسانوں کا
तमाम इंसानों का ही नहीं बल्कि तमाम कायनात का, यानी कि तमाम कायनात में जितनी भी चीज़ें वजूद पाई है वो अल्लाह तबारक व तआला ही की वजह से है। अल्लाह तबारक व तआला ही ने उन्हें पैदा किया। वो रब है तमाम कायनात का, और कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे इंसान हो, चाहे जिन हो, चाहे फरिश्ते हो, या चाहे दुनिया में नज़र आने वाले तमाम चरिंद परिंद, अशजार, समंदर, पहाड़, जो जो भी चीज़ें हमें नज़र आती है, तो तमाम चीज़ों का, और जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती है, उन तमाम चीज़ों का भी वही खालिक है, वही रब है, वही मालिक है, वही परवरदिगार है, और वही इसीलिए इबादत का मुस्तहिक भी है। और फिर दूसरी बात यह जो बयान की गई वो हकीकत यह है कि क़यामत के दिन हिसाब लेने वाला, यानी कि ईमान बिल गैब पर, जो हमारा जो ईमान की जो बुनियाद है वो ईमान बिल गैब पर है, वो बात भी इसमें साबित होती है, इसमें हमारे सामने नज़र आती है कि वो यही रब है। उस रब की पैरवी करे, उस रब की अहकाम की पैरवी करे, उस रब के अहकाम पर अपने सरों को, अपने दिलों को, अपने जहनों को, अपने जिस्मों को झुका दें, उसके अहकाम के ताबे हो जाएं। और फिर यहाँ पर जब ये यकीन जब पैदा हो जाएगा तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो बुनियादी तौर पर जो हमें हासिल होगी वो ये कि हमारा सिर्फ सर अगर किसी के सामने झुकेगा तो वो इसी रब कायनात के सामने झुकेगा। वरना आप देखिए काफिरों का मामला, मुशरिकीन का मामला, यहूद व नसारा का मामला, मुनाफिकीन का मामला, कि इनका सर कई एक खुदाओं के सामने झुकता हुआ नजर आता है। अपने हाथों से बुत बनाते हैं, उनके सामने झुकता है। कोई ताकतवर चीज़ अगर सामने नजर आ जाए तो उसके सामने झुक जाते हैं। कई लोग हैं जो चरिंद परिंद के, सांप और बिच्छुओं की पूजा करते हैं। कई लोग हैं जो मखलूक है अल्लाह ताला की, यानी कि चांद और सूरज की पूजा करने वाले हैं। कई लोग हैं जो अशजार की पूजा करने वाले हैं। इन तमाम को दुनिया में अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया के ज़रिए सबसे अहम तरीन जो नुक्ता और सबसे अहम तरीन जो अल्लाह ताला ने ऐलान किया और इंसानों के लिए जो बात तमाम अंबिया के ज़रिए फैलाई और जो पहुंचाई, वो यही तौहीद की तालीम थी, तौहीद का पैगाम था कि तुम इंसान हो तो तुम्हारे लिए जो चीज़ें भी आज दुनिया में मैसर है वो तमाम चीज़ों का खालिक जो रब है वो रब अल्लाह है। उस रब के सामने तुम अपने सर को झुकाओ और उसी से मदद मांगो, जैसा कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी कि वही हमारा खालिक है और वही हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। उससे हटकर कोई भी दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो हमारी मुरादें पूरी करे। हमारी मुरादें पूरी करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। ये और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी किसी को, अपने ख़ास बंदों को और फिर अपने फरिश्तों के ज़रिए, वो अल्लाह तबारक व तआला जिससे जो खिदमत लेना चाहता है वो खिदमत लेता है, क्योंकि वो रब है, वो हर एक का मालिक है। वो जब चाहे जिससे जिस तरीके की चाहे खिदमत ले, या फिर जब चाहे जिसको चाहे इख्तियारात दे। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था कि वह रब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अता करता है, मुझे देता है और मैं दूसरों तक उनको तकसीम करता हूँ, यानी कि मैं खासिम हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो उसका जो फजल करम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहा और सरकार दो वसल्लम के जो सिफाती नाम है उसमें खासिम भी है। इसीलिए सरकार वसल्लम ने बात कही कि अल्लाह मुझे देता है और मैं सारी दुनिया में उसको तकसीम करता हूँ। इसलिए सरकार वसल्लम का नाम खासिम भी है, आपकी सिफात हमीदा के में खासिम नाम भी रखा हुआ है। बहरहाल इसमें तौहीद की तालीम दी गई। जो तौहीद पर अमल पैरा हो जाए उसे फिर लाजमी नतीजा ये हो जाता है, सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला का फजल करम उसके साथ शामिल हो जाता है वो ये कि उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपने रब कायनात पर जमी हुई होती हैं।
وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنتا ہے۔ کسی بھی قسم کے مصائب اور مشکلات اگر سامنے آ جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے رجوع ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا وہ شکر گزار بندہ بنا رہتا ہے، یعنی کہ مصائب اور مشکلات میں بھی وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے ان مصائب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب اسے نواز دیتا ہے تو اس کو بھی شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہ صرف وہ اس کو اپنی ذات پر استعمال کرتا ہے بلکہ اس مال و دولت کو دوسروں کے لیے بھی اگر خرچ کرتا ہے تو وہ احکام خداوندی اور سرکار دو علیہ وسلم کی شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اس میں وہ صفات حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک متقی و پرہیزگار بندے میں ہونا چاہیے۔ اور یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ وہ صرف اور صرف توحید کی وجہ سے۔ جو توحید پرست ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ایسے لوگوں کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو دوسری جو آیت ہے 164ویں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے پیدا کیا، کیسے کیسے چیزوں کو اس نے ہمارے لیے پیدا کیا، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا اس طریقے سے اظہار کر رہا ہے کہ جب مشرکین اور یہود و نصارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس بات کی گزارش کی کہ آپ ہمارے سامنے ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کیجئے جو دوسرے جو ہم خداؤں کو پوچھتے ہیں اس سے ہٹ کر جو رہے اور ان سے اعلیٰ ترین رہے، تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی۔ اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت بھی جبکہ بعض مشرکین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اے یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے لیے ایک کام کر دیجئے کہ آپ کے اللہ سے دعا کیجئے کہ صفا کا جو پہاڑ ہے اسے سونے کا بنا دیں، صفا کا جو پہاڑ ہے اسے سونے کا بنا دے تاکہ ہم اس کو بیچ کر ہم اپنے لیے ہتھیار خریدیں، ہم اپنے گھریلو ساز و سامان کا استعمال میں اس کو لیں، اس مال و دولت سے ہم گھریلو ساز و سامان حاصل کریں اور جنگوں کے لیے ہم جو ہے سو ہتھیار حاصل کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں بات آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تو ایک ہی بات تھی، وہ یہ کہ کسی بھی طریقے سے یہ مشرکین جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، وہ توحید پرست ہو جائیں، وہ اللہ کا نام لینے والے ہو جائیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے اس لیے کہ دنیا کے جو مشرکین ہیں، جو دنیا کے جو لوگ ہیں جن کے قدم دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے کس طرح سے بچا لیا جائے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی۔ اسی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ تو یہ دعا جب اللہ تعالیٰ کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ ہم اس پہاڑ کو تمہاری دعا کی مقبولیت اور ان لوگوں کی خواہش کے مطابق سونے کا کر دیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دینے کے بعد اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، یعنی کہ توحید پرست نہیں ہوتے ہیں، توحید پر ایمان نہیں لاتے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے اور اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر ہم ان پر ایسا خطرناک عذاب ان پر نازل کریں گے کہ ایسا عذاب ہم نے کبھی کسی قوم پر نہیں نازل کیا، ایسا عذاب ہم ان پر نازل کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوری ہی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے یہ نہیں چاہیے،
آپ یہ عذاب میری اس قوم پر نازل مت کیجئے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کے جب آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ کئی انبیاء کرام کے ان کے جو لوگ تھے ان کے سامنے جب تبلیغ کا کام کیا گیا، جب دین کو پہنچایا گیا، جب توحید کا اعلان کیا گیا، تو وہ قوم جب اس بات کا انکار کر دیا اور ان رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. کہیں پر زمین کو الٹ دیا، کہیں پر عذاب نازل کر دیا، کہیں پر آگ برسا دیا، کہیں پر بندر بنا دیا، کہیں پر سمندروں کا طوفان جو ہے سو وہ کر دیا. تو اس طریقے سے تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا اعلان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، پہنچایا، اس بات کا پیغام دیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس بات سے جو سو ہٹ گئے اور آپ نے کہا کہ اے باری تعالیٰ ایسا مت کیجئے، عذاب نازل مت کیجئے. میری یہ جو قوم ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے آج جو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں وہ کل اسلام قبول کر لے، وہ ایمان میں داخل ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، توحید پرست ہو جائے. آج نہیں ہوں گے تو کل ہوں گے، کل نہیں ہوں گے تو پھر آئندہ آنے والی نسل ہو جائے گی. لیکن اس نسل کو زندہ رکھیے، ان پر عذاب مت نازل کیجیے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو سونے کا بھی نہیں کیا اور پھر اس قوم پر جو قوم غیر ضروری کے جیسا کہ یہ یہود و نصارہ کا جو وتیرہ رہا ہے کہ بحث کرنا، مباحث کرنا، وہ اس طریقے سے مشرکین بھی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امن مانگا، ایمان کے لیے امن جو ہے سو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ ان پر عذاب مت نازل کر. اور پھر اس آیت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ایک بات یہ تھی کہ اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا کس طریقے سے چلاتا ہے، وہ ان کے ذہنوں میں وہ بات تھی. کیونکہ ایمان والے نہیں تھے. ایمان والا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ رب کی کیا طاقت اور قوت ہے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 164ویں آیت میں پیش کیا. وہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو پیش کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کو پیش کیا، ان کے سامنے بتا کہ کیا؟ زمین و آسمان کی پیدائش، دن رات کا چکر لگانا، دریا اور سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور جہازوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا اترنا، بارش سے مردہ زمین میں جان پڑ جانا، زمین میں جانوروں کا پھرنا، ہواؤں اور بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی قوتوں اور قدرت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے مگر ان پر عقل والے ہی غور کر سکتے ہیں. نادان کسی چیز سے سبق نہیں لیتے. آئیے اس تعلق سے مزید کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ پہلی جو آیت ہے اس کے تعلق سے جو وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ یعنی خدائی میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، وہ واحد اور احد ہے، وہ فرد ہے اور صمد ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہیں. جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر اس کے ساتھ مالک یوم الدین بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسم اعظم ان دونوں آیتوں میں ہے، یعنی کہ اسم اعظم سے مراد اللہ. ایک یہ آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بعد اس توحید کی دلیل آ رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی کا جو اس میں اعلان کیا گیا، جو توحید کا جو اعلان کیا گیا، جس کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے
ساری کائنات میں اپنی قدرت کا اظہار کیا، ان کو دنیا کے سامنے بتلایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس خدا کی خدائی اور اس کی توحید پر دلیل ایک تو یہ آسمان ہے جس کی بلندی، لطافت، کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے پھرنے والے روشن ستارے تم دیکھ رہے ہو، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ اب آپ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھیے کہ آسمان بالکل معلق، یعنی کہ اس کا کوئی تھم وغیرہ یہ وہ تمام چیزیں، کوئی چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کبریائی، اس کے جو پورے جو اس کے جو اختیارات ہے وہ یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ آسمان کو دیکھو۔ اور پھر آسمان میں آپ دیکھیے کہ راستے بتلانے کے لیے اور رات کے ٹائم پر دنیا کو روشن کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند اور ستاروں کو آسمان میں جڑ دیا ہے۔ چاند گردش کرتا ہے اور کئی ایک ستارے ہیں جو گردش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورج دن میں روشنی پھیلاتا ہے، دن میں ساری کائنات کو وہ روشن کرتا ہے اور وہ بھی گردش کرتا رہتا ہے۔ تو زمین کے اطراف چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور یہ سب ایک وقت مقررہ کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں عقل مندوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے دلیل ہے۔ اور پھر زمین کی پیدائش جو کثیف چیز ہے، جو تمہارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے، جس میں بلند بلند چوٹیوں کے سربر فلک پہاڑ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ زمین پوری بچھی ہوئی ہے اور زمین کو بیلنس کرنے کے لیے جو زمین سمندروں پر ہے، جو سمندر اطراف میں ہے اور زمین پانی پر ہے، اس کو بیلنسنگ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کو وجود بخشا۔ پہاڑ کی وجہ سے زمین میں بیلنسنگ رہتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج سائنس اس بات پر غور و فکر کر سائنس سے یہ تمام چیزیں آج دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1442 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو علیہ وسلم پر ان آیات کو نازل فرما کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا، بتلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی۔ اور پھر جس میں سمندر ہے، سمندر میں موجیں مارنے والے بے پایا سمندر میں جو موجیں جو اٹھتی ہیں، آپ جا کر دیکھیے سمندر کے کنارے کس طریقے سے سمندر موجیں اٹھتی ہے، کس طریقے سے وہ آتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیے کہ سمندر کے اندر کئی چیزیں جو ہے سو آپ کو نظر آئیں گے، کئی قسم کے مچھلیاں آپ کو نظر آئیں گے، چھوٹی سے چھوٹی مچھلی بھی نظر آئے گی اور بڑے سے بڑے جو ہے سو وہ بھی نظر آتے ہیں ہمیں، مچھلیوں کے بڑے بڑے کیا کہنا چاہیے کہ وہ تمام مچھلیاں ہمارے سامنے جو سو آتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں زمین پر ہم جب دیکھتے ہیں تو بیل بوٹے، ہر قسم کے اشجار، ہر قسم کے پھل پھلاری ہم کو یہ سو نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس میں زراعت ہوتی ہے، زراعت کے ذریعے ہمیں یہ سو اللہ تعالیٰ غذا فراہم کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اور پھر زمین جو مردہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر اس میں جو ہے سو بارش کو کے ذریعے زمین کو زندہ کر رہا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے اندر درخت اور جھاڑ پیدا ہوتے ہیں اور زراعت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے زندگی گزارنے کے لیے تمام ساز و سامان، یعنی کہ اس کی غذائیت کا اہتمام اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جس طریقے سے رات جاتی ہے، دن آتا ہے، پھر دن میں جو ہے تمام انسان جب اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے دنیا میں وہ پھیرتے ہیں اور اس سے یہ سو اپنی زندگی کے ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کے ذریعے تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اور رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے رکھی ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ رات میں آرام کرے۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ عشاء کے بعد سو جائیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں، یعنی کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا بھی حکم دیا کہ رات کے کسی پہر اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، کچھ ذکر بھی کر لیں، کچھ قرآن بھی پڑھ لیں اور پھر آرام کریں۔ پھر صبح فجر اٹھیں، فجر پڑھیں، فجر پڑھنے کے بعد پھر آپ جیسے دنیا میں پھیل جائیں اور رزق تلاش کریں اور پھر صبح فجر کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے وہ وقت میں، لہٰذا صبح اٹھ کر جیسے دعائیں کریں۔ اس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہمارے کو حدیث میں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یا اور یہ سمندر جو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ سمندر بالکل آپ کو کیسا نظر آتا کہ معمولی سے اگر آپ کنکر بھی ڈال دیا تو سمندر میں پانی میں جو ہے وہ چیز اتر جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے جہاز آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جہاز منو ٹن جو ہے اس کے اندر ساز و سامان لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں۔ یہ تمام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے کہ کس طریقے سے اس نے ایسے ایسے بڑے بڑے جہازوں کو بھی اس پانی میں سے تیرا دیتا ہے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ دماغ دیا جس کے ذریعے انسان نے ایسے بڑے بڑے جہاز بنائے جس کے ذریعے پانی میں بھی جو سو جہاز جاتے ہیں اور آسمان میں بھی جہاز اڑتے ہیں ہزاروں ٹن سامان لے کر، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو جو سو تھامے ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں عمل میں آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو بھی ہے، جو اٹھتے بیٹھتے ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرو۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ جو اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کے لیے، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش پر، اور وہ لوگ ہی کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے باری تعالیٰ تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دن رات اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ الذین، یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی غور و فکر کرنے والی جو چیزیں، یہ تمام چیزیں جو ہے انسانوں کے لیے پیش کر دی گئی، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات پہ جب غور کرتے ہیں تو ایک ایک چیز میں ان کے لیے نفع نظر آتا ہے، کوئی چیز بھی عبث نہیں ہے۔ اور یہ تمام چیزیں کس کے لیے؟ انسان کے لیے ہے۔ یہ تمام چیزیں کس کے لیے؟ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ وہ اس کی عبادت کرنے کے لیے بنایا، وہ اس کی عبادت کرنے کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمام چیزیں جو ہے کائنات میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان نشانیوں سے، ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے، جو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے قلوب میں جو توحید کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں جو پیدا ہوتی ہے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن اور قلوب کھلے، اور ہمارے ذہنوں میں توحید جو سو رچ بس جائے، کہ اٹھتے بیٹھتے اسی بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ساتھ میرا اللہ ہے، اور جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ اسی کی ذات ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، وہی سب کچھ ہمارے لیے ساز و سامان اور دنیا کی چیزیں فراہم کرتا ہے، اور وہی ہمارا حقیقی رب ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں سچا پکا مسلمان اور مومن بنا دے، اور اپنے صالح صدیق اور شہداء بندوں میں شامل کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔